مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کی کتاب بنایا، اور اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ ہرگز تم میرے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی اور کارساز نہ بنانا۔ اور اسی طرح ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی ذریت کو، بے شک وہ ایک ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ شکر گزار تھے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی دوسری اور تیسری آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر والی آیت کے ساتھ رکھا ہے، اس لیے کہ اوپر والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو ذکر کیا، اور اس معراج کے واقعے میں پوری تفصیل اس بات کی ذکر کی کہ سب سے بنیادی چیز توحید ہے، سب سے بنیادی چیز ایمان ہے، اور سب سے بنیادی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے، لہذا اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کی کتاب بنایا، اور اس میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ میرے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جس طرح معراج کے واقعے کو ذکر کیا، وہاں کے احوال کو ذکر کیا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ما قبل کے حالات کو بھی ذکر کیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کا جو فساد آگے ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالا، کبھی وہ شکست کھا کر زمین کے اندر چلے گئے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومتوں پر براجمان کیا۔ کہا کہ ان واقعات کو اس وجہ سے ذکر کیا تاکہ قریش کو، مکہ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پچھلوں کی جو باتیں ذکر کرتے ہیں، اپنے پچھلوں کے جو واقعات ذکر کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں، اور وہ تو امی ہیں، ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جس کو یہ لوگوں کے سامنے سناتے ہیں۔ اور ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات، اپنے باپ داداؤں کے واقعات، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات سے قریش اہل مکہ بہت اچھی طرح سے واقف تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور اس طرح ان کی زندگیوں کے اندر ہوا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کو ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مضبوط کیا، اس لیے کہ یہ واقعات
بغیر جانے ہوئے کوئی نقل نہیں کر سکتا۔ آج سے 100 سال پہلے یا آج سے 200 سال پہلے اس ملک کے حالات یا اس ملک کی ایک باریک باریک بات ہم جانے بغیر نقل نہیں کر سکتے، کہ ہم کو علم ہوگا، پکی معلومات ہوگی، یا ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو جس کی بنیاد پر ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ اصل میں قریش عرب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں یوں کہا کرتے تھے کہ فلاں جگہ ایک بڑھئی رہتا ہے، ایک نجار جس کو اپنے ستھار کہتے ہیں، کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک ستھار رہتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے یہ سب باتیں سیکھ کر آتے ہیں اور یہاں لوگوں کو قرآن کے نام پر نعوذ باللہ بتلاتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اور باتیں وہی ہوتی ہیں جو نجار کی ہوتی ہیں، بڑھئی ستار کی باتیں جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جتنی باتیں اس ستھار کو معلوم نہیں تھی، جتنی باتیں وہ نہیں جانتا تھا، ہم نے اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے سے ایسی ایسی باتیں بتلائی کہ جو وحی کے بغیر ممکن نہیں۔ تو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جبرائیل امین کے واسطے سے باتوں کو پہنچانا، کہا کہ یہ اس کا ذریعہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا اور بتلایا کہ دیکھو ہم نے تم کو جس طرح قرآن عطا فرمایا، ہم نے جس طرح تم کو معراج عطا فرمائی، اس سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی جو ہے وہ تورات دی گئی تھی، اور بنی اسرائیل کو بھی ہم نے بہت سارے معجزے عطا فرمائے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا اور خسارے میں چلے گئے، نقصان میں چلے گئے۔ تمہارے سامنے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعات اس وجہ سے ذکر کیے جاتے ہیں کہ ہم ان واقعات کے ذریعے سے عبرت حاصل کریں اور ان واقعات کو آگے رکھ کر اپنی زندگی کا رخ طے کریں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو ہدایت کی کتاب بنایا بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور اس نے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے سامنے اس وجہ سے ذکر کی جاتی ہے کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بناؤ، ولی بنانے کے قابل، عبادت کے قابل، پرستش کے قابل، حمد کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کے باب میں ذکر کرتے ہیں کہ ذریت من حملنا مع نوح، اور اس ذریت کو بھی ہم نے بچایا جس کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قریش کے باب میں کہہ رہے ہیں، عربوں کے باب میں، کیونکہ یہ کتاب سب سے پہلے عربوں کے لیے اتاری گئی ہے، پھر اس کے بعد قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ اور عرب لوگ یہ جانتے تھے کہ ہماری جو نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے چلی ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، کشتی میں سوار ہونے والے، کہا کہ کشتی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو سوار کر لیا، جو لوگ آئے وہ محفوظ ہو گئے، بچ گئے، اور جو لوگ نہیں آئے ان کو پانی کے عذاب نے جو ہے بالکل ختم کر دیا۔ تو کہا کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان بھی لائے اور ان کی کشتی میں سوار، ایک سام، ایک یافیس اور ایک حام۔ اس میں سے ایک جو ہے یافیس، کہا کہ ان کی نسل سے یاجوج ماجوج پیدا ہو، کہ سارے کے سارے یاجوج ماجوج جو قیامت کے قریب زمین کے اندر آویں گے اور فساد مچاویں گے، یہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سے پیدا ہوئے، اور دوسرے بیٹے سے سارے عرب پیدا ہوئے۔ عربوں کی جتنی نسلیں ہیں یا عربوں کی جتنی آبادی ہے اور جتنے بھی عرب ہیں، چاہے وہ عرب ملک میں رہتے ہو، سعودیہ میں رہتے ہو، یا اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں رہتے ہو، اس لیے کہ عرب صرف وہیں پر نہیں، دوسرے علاقوں کے اندر بھی عرب لوگ رہتے ہیں۔ فلسطین کے اندر جو لوگ رہے یہ سارے کے سارے عرب ہیں، نسلاً عربی ہے، اور یہ انہی لوگوں کے خاندان سے ہے۔ صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کے خاندان سے لوگ ہیں، تو لہذا دوسری اولاد سے، دوسرے بیٹے سے جو نسل اللہ نے چلائی وہ عربوں کی چلائی، اور تیسری نسل جو ہے وہ عجمیوں کی چلائی، جس میں حبشی لوگ بھی ہیں اور ہمارے جیسے لوگ بھی ہیں، گندومی لوگ جن کو کہا جاتا ہے، جو اس ملک میں، پڑوس کے ملک میں اور دوسرے علاقوں کے اندر، ایشیا کے اندر پورے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ یہ تین حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کی نسل کو چلایا۔ لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قریش کو سب سے پہلے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو شکر ادا کرو کہ ہم نے اس نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہم نے کشتی میں سوار کیا، اور کشتی میں سوار کر کے اس کو محفوظ کیا، بچایا، تاکہ تمہاری نسل اس کی وجہ سے چلے، اور ہم نے اس نسل کو تمہاری وجہ سے چلایا۔ لہذا فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، اور ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی کے اندر ان کی اولاد کو سوار کیا۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بہت زیادہ شکر گزار بندے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر گزار بندہ کہا ہے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکر کرتے تھے، اور ان کے باب میں روایت کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کوئی بھی کام اللہ کے ذکر اور اس کی حمد کے بغیر نہیں کرتے، کہ جو کام بھی کرتے تھے اللہ کی حمد کے ساتھ کرتے تھے، اور جو کام بھی کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ کرتے تھے، اس کے ذکر کے ساتھ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن جب لوگ نبیوں کے پاس جاویں گے تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاویں گے اور جا کر ان سے یوں کہیں گے کہ آپ سفارش کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انت الرسول من اہل الارض اولا، کہ تم زمین پر، اہل ارض پر پہلے رسول تھے، یعنی اولو العزم پیغمبر، جو بڑے پیغمبروں میں سے ہے، جن کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، جو 5 پیغمبر اولو العزم ذکر کیے اس میں سے حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اول پیغمبر بنایا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا، انہ کان عبدا شکورا، کہ یہ شکر گزار بندہ ہے، تو لہذا آپ شکر گزار بندے ہو، آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کے لائق نہیں ہوں، جاؤ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا شکر گزار بندہ کہا۔ یہ ان کی شکر گزاری بڑی اونچی چیز ہے۔ اسی وجہ سے شکر گزاری، نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہ بہت بنیادی چیز ہے، اور نعمتوں پر شکر گزاری کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کا کام ہے۔ اسی وجہ سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کے استاد امام سردی سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جنید شکر کسے کہتے ہیں، جنید شکر کسے کہتے ہیں، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 7-8 سال کی تھی، میری عمر 7-8 سال کی تھی، اور میں نے اپنے استاد کو جواب دیا کہ شکر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کو اس کی معصیت میں استعمال نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو اس کی معصیت میں، یعنی اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے کسی امر کو توڑنے میں استعمال نہ کرنا، تاکہ یہ شکر ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ عام لوگوں کا شکر یہ ہے کہ وہ زبان سے شکر گزاری کرے، یعنی الحمدللہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، اور عابد لوگوں کا شکر یہ ہے کہ وہ عبادت کے ذریعے سے شکر گزاری کرے، کہ عبادتوں کے اندر مجاہدہ اٹھاوے، تاکہ یہ شکر گزاری ہے۔ اور عارف لوگوں کا شکر یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو دل کے اندر پیدا کر کے غیر کی معرفت کو دل سے نکالے، تاکہ اس کی شکر گزاری۔ ہر نعمت کی الگ الگ شکر گزاری، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں، میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ اسی وجہ سے حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اس نعمتوں کو
اللہ کی معصیت اور اس کے گناہ میں نہ لگا۔ کہ آنکھ کا شکر کیا ہے؟ کہا کہ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ان چیزوں کو دیکھا جائے جن کو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، اور جن چیزوں سے دیکھنے کا منع کیا ہے کہا کہ اس سے رک جاوے، یہ جو ہے وہ آنکھ کی شکر گزاری ہے۔ اسی طرح کان کی شکر گزاری ہے، دل و دماغ کی شکر گزاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی شکر گزاری ہے، اور یہ شکر گزاری آدمی کو بہت زیادہ آگے بڑھاتی ہے۔ شکر گزاری انسان کو نعمتوں میں بڑھاتی ہے، اسی لیے کہا نا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکر گزاری کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت کے اندر ایک قافلہ اور ایک قصدر، ایک قافلہ اور ایک جماعت آپ کے یہاں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے وہ بات چیت کرنے لگی، اور جب بات چیت شروع کی تو بات چیت کرنے والا جو لڑکا تھا وہ نوجوان تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کسی بڑی عمر کے آدمی سے بات کراؤ، تمہارا بات کرنا اچھا نہیں۔ تو اس لڑکے نے برجستہ جواب دیا، کہا کہ بڑے عمر کے آدمی سے بات کرانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صلاحیت اور استعداد کو نہ دیکھتا تو آپ کو بھی خلافت نہ دیتا۔ کہا کہ آپ سے بڑی عمر کے لوگ بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلافت دی، لہذا اللہ کے یہاں صلاحیت دیکھی جاتی ہے، استعداد دیکھی جاتی ہے، کہا کہ عمر نہیں دیکھی جاتی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا ٹھیک ہے اپنی بات آگے بڑھاؤ، جاری رکھو۔ اس لڑکے نے پہلی بات تو یہ کہی کہ دیکھو ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، یعنی کسی چیز کی ڈر کی وجہ سے ہم آپ کے یہاں نہیں آئے، اس لیے کہ ہم اللہ کی ذات پر بہت مطمئن ہیں اور اللہ کی ذات سے بڑی امید رکھتے ہیں، لہذا کسی چیز کے خوف اور ڈر نے امیر کے پاس، حاکم کے پاس ہم کو نہیں بھیجا۔ دوسری بات اس لڑکے نے کہی کہ ہم آپ سے کسی چیز کا سوال کرنے کے لیے بھی نہیں آئے، یعنی کوئی چیز تم سے مانگنے نہیں آئے، تم بادشاہ ہو، تم خلیفہ ہو، تو ہم تم سے کوئی چیز مانگنے کے لیے نہیں آئے۔ اصل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ 2 سال ہے، خلافت کا زمانہ زیادہ نہیں، جتنا حضرت ابو بکر کا خلافت کا زمانہ ہے اتنا ہی خلافت کا زمانہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہے۔ سن 99 ہجری کے اندر وہ خلیفہ بنے اور 101 کے اندر ان کا انتقال ہے، لہذا 2 سال خلیفہ رہے، لیکن 2 سال کی خلافت کے اندر عرب کو انہوں نے اتنا جو ہے وہ چمکایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور مدینہ منورہ میں رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے اچھے کام کیے اور بہت امن و امان کو قائم کیا۔ اسی وجہ سے ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، یعنی جو 4 خلیفہ گزرے ہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور ان کی خلافت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی کہ یہ خلافت علی منہاج النبوت، یعنی نبی کے طریقے پر ان کی خلافت رہی۔ تو لہذا 2 سال کے وقفے میں، اور مدینہ منورہ کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں مسجد نبوی کے علاوہ، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے، حضرت عمر کی مسجد ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے، جمعہ مسجد ہے، یا جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ادا کیا، مسجد قبلتین ہے، یہ ساری مسجدیں سب سے پہلے انہوں نے بنوائی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر کہا کہ مسجد جو ہے وہ بنوائی گئی، اور تاریخی مقامات کو سب سے زیادہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا، یعنی لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اس سے ہماری یہ تاریخ وابستہ ہے اور اس سے ہماری یہ قربانی وابستہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جس کمرے کے اندر شہید کیا گیا اور جہاں وہ قرآن کے اوپر ان کے خون کے چھینٹے اڑے، اس کو بھی انہوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا تاکہ لوگ اس کو جو ہے وہ شرک کی جگہ نہ بنا لے، اور مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد اس کو بھی مسجد بنا دیا۔ تو یہ مسجدیں ان کی طرف سے دین ہے، اور مسجد نبوی کی اچھی خاصی توسیع عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئے، اور ازواج مطہرات کے جو کمرے تھے چبوترے کے قریب، جہاں اصحاب صفہ کا چبوترا ہے اس سے قریب 11 ازواج مطہرات کے کمرے تھے، وہ کمرے بھی انہوں نے باقی رکھے۔ مروان کے زمانے میں یہ کمرے جو ہے وہ توڑے گئے، اور وہ توڑنے کے وقت مدینہ کے اندر ایک ہلچل مچ گئی، اور لوگوں کو جو ہے وہ بہت جو ہے وہ رونا آیا، لوگ بہت روئے کہ آج کیا توڑا جا رہا ہے، کہ ازواج مطہرات کے کمروں کو توڑا جا رہا ہے۔ تو
لہذا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت بہت زبردست رہی اور انہوں نے 2 سال کے اندر بہت بہترین کام کیا. تو لہذا اس لڑکے نے پہلی بات تو یہ کہی کہ ہم تمہارے پاس کوئی خوف کی وجہ سے نہیں آئے. دوسری بات یہ کہی کہ ہم تم سے کوئی سوال کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم کچھ مانگنے نہیں آئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تعجب ہوا کہ بھئی اتنی دور سے نہ کوئی خوف کی وجہ سے آئے ہو نہ کوئی سوال کرنے کی وجہ سے آئے ہو. تو کہا تمہارا آنا کیوں ہوا ہے؟ تو کہا کہ ہم آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ نے ایسی خلافت کو قائم کیا کہ جس کی وجہ سے انسانوں کو بھی راحت ملی اور جانوروں کو بھی راحت ملی. کہ دنیا کے اندر جب انصاف ہوتا ہے تو اس سے کہا کہ جو ہے وہ انسانوں کو تو راحت ملتی ہے. کہا کہ وہاں کے رہنے والے جانور چرند پرند درند کہا کہ یہ سب بھی راحت پاتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ کل ذکر کیا نا کہ جس جگہ اور جس علاقے کے اندر عبادتیں ہوتی ہے, اللہ کو یاد کیا جاتا ہے, اللہ کی عبادتیں کی جاتی ہے, تو وہاں کا ماحول تو نورانی ہوتا ہی ہوتا ہے, وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی ہو جاتی ہے, وہاں کا پانی بھی اچھا ہو جاتا ہے, وہاں کی کھیتی بھی اچھی ہو جاتی ہے اور وہاں کی ظاہری شکل و صورت بھی اچھی ہو جاتی ہے. تو کہنے لگا وہ لڑکا کہ آپ کی حکومت کی وجہ سے, آپ کی خلافت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے انصاف کی وجہ سے حکومت کو ایسا بنایا کہ ظاہری اعتبار سے بھی لوگوں کو فائدہ ہے اور باطنی اعتبار سے بھی لوگوں کو فائدہ ہے. لہذا ہم آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یوں کہا ہے کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں. لہذا ہم اتنی دور سے آپ کی شکر گزاری کے لیے آئے ہیں. لہذا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت تعریف کی اور اس کو خوب سراہا کہ تم نے ایک دینی کام انجام دیا ہے کہ تم شکر گزاری کے لیے آئے ہو. لہذا احادیث کے اندر بھی شکر گزاری کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے, جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا, ان کی تعریف کی اور پھر اس کے بعد کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ میرے بندوں میں بہت کم ہے جو شکر گزار ہے. کہا کہ شکر گزاری بڑا بھاری کام ہے. آدمی یوں سمجھتا ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہہ دینا شکر ہے, زبان سے اللہ کی تعریف کر دینا شکر ہے. کہا کہ نہیں, حقیقی شکر یہ ہے کہ عبادت گزار اپنی عبادتوں کے اندر اضافہ کرے, یہ اللہ کا شکر ہے. عارف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے والا معرفت الہی کے اندر اضافہ کرے, یہ اس کا شکر ہے. یہ تو عام لوگوں کے لیے شکر ہے کہ وہ نعمتوں کو کھانے کے بعد الحمدللہ کہے, نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد دل سے الحمدللہ کہے. کہا کہ یہ بھی شکر کا درجہ تو ہے لیکن یہ آخری درجہ ہے. سب سے اعلیٰ درجہ کیا, جس کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ سب سے اعلیٰ درجہ شکر کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو اللہ کی معصیت میں استعمال نہ کیا جائے. اللہ کی کسی بھی نعمت کو, ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی اور اللہ کی کسی بھی نعمت کو اس کی معصیت میں, اس کے گناہ میں استعمال نہ کیا جائے, وہ نعمت کا سب سے اعلیٰ شکر ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی تمام تر تعریفوں کو چھوڑ کر یوں کہا انہ کان عبدا شکورا, بے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے اور انہوں نے میری بہت شکر گزاری کی. اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے زیادہ عمر ملی, 950 سال تک رہے. اور بعض حضرات مفسرین نے تو یوں کہا ہے کہ ان کی دعوت و تبلیغ کی عمر 950 سال ہے. یعنی جب سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ شروع کی وہاں سے لے کر ان کی وفات تک کی عمر 950 سال ہے. اور ایک روایت کے مطابق پیدائش سے لے کر موت تک کی عمر 950 سال ہے. تو لہذا آدمی جب 950 سال دنیا میں رہے گا بہت ساری رنگینیاں دیکھے گا, کبھی بیماری ہے, کبھی تندرستی ہے, کبھی حالات ہے, کبھی کچھ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو اور زیادہ حالات میں رکھتا ہے, اپنے نیک لوگوں کو اور زیادہ حالات میں رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حالات میں رکھا, ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا. ان کا بیٹا جو ان کا لاڈلا تھا وہ چھوڑ کر کشتی سے روانہ ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام پر بڑی جو ہے وہ کیا ہے تکلیف پڑی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو سمجھایا, سنبھالا اور کیا کہا کہ وہ شکر گزار تھے. لہذا ایک لمبی مدت تک رہنے کے بعد کوئی بندہ شکر گزاری کرے تو یہ بہت بڑی بات. اس لیے کہ عام طور پر آدمی بڑھاپے کے اندر شکر گزاری نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر شکوے شکایت کرتا ہے کہ بھئی پیر بھی درد کر رہے ہیں, ہاتھ بھی درد کر رہے ہیں, زبان بھی جواب دے چکی ہے, دانتوں میں بھی جواب دے دیا ہے, تو آدمی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دیتا ہے. کہا کہ جس رب نے 60 سال تک اس کو سلامت رکھا,
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری عطا فرمائی ہے تو لہذا اس پر ناشکری نہ کرے کہ 60 سال تو اچھا رہا، اب یہ 2-4 سال سے تکلیف ہے، تو لہذا یہ اللہ کی مصلحت اور مرضی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہوں، تو لہذا یہ ہے شکر گزاری۔ اور اسی کو یہاں پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے 2 واقعوں کو ذکر کرتا ہے جو بیت المقدس مسجد اقصی سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر استحقاق کے ہمیں بھی اس کے شکر گزار بندوں میں شامل فرماوے۔ وآخر دعوانا